السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 13 پڑھیں گے، جس میں آج ہم مشق کریں گے ان کی تشدید اور جزم کی۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو 3 دندانوں والی شکل ہے اس کو ہم تشدید کہتے ہیں۔ تشدید اپنے سے پہلے متحرک حرف کو اپنے ساتھ ملاتی ہے اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کو میم را زبر مر، را واو پیش رو، مر رو۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو ہم ساکن پڑھتے ہیں، اور را کے اوپر جب بھی پیش ہوگی یا زبر ہوگی تو را کو ہم موٹا پڑھیں گے، مرون۔ اس الف کو نہیں پڑھیں گے، مرون۔ را با زبر رب، با یا زیر بی، ربی۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ربی۔ تشدید والے حرف کے اوپر ہم تھوڑی سی سختی بھی کریں گے، ربی۔ میم دال پیش مد، دال تا زبر دت، مدت۔ دیکھیں تشدید والے حرف کے اوپر ایک جو یہ حرکات ہے یہ ہوتی ہے، اور دوسرا جو حرف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے۔ یہ جو دال ہے یہ ساکن بھی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر حرکت بھی ہے، تو ہم کیا کریں گے، میم دال پیش مد، دال تا زبر دت، مدت۔ حا قوف پیش حق، قوف تا زبر قت، حقت۔ خا فا زبر خف، فا تا زبر فت، خفت۔ تشدید والے حرف کو ہم سختی کے ساتھ پڑھیں گے، تا با زبر تب، با تا زبر بت، تب بت۔ یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، کس چیز کی مشق کر رہے ہیں، تشدید اور جزم کی۔ یعنی یہ جو تشدید اور جزم والے حرف ہیں یہ جب ان پر ہم وقف کریں گے تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ پچھلے جو سبق ہم نے پڑھے تھے ان میں جب تنوین آتی تھی تو وہاں پر ہم کچھ تبدیلی کرتے تھے، یہاں پر کوئی حرف بھی تبدیل نہیں ہوگا، وقف کی صورت میں ہی ویسے ہی پڑھا جائے گا جیسے ہم جوڑ میں پڑھیں گے۔ تا زبر تا، خا لام زبر خل، تخل، لام تا زبر لت، تخلت۔ قوف دال زبر قد، دال زبر دا، قد۔ میم تا زبر مت، قدمت۔ واو صاد زبر وس۔ دیکھیں واو کے آگے الف بھی ہے اور لام بھی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے اور لام کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں وصل الف۔ جب یہ کلمے کے درمیان میں آ جائے تو ہم اسے نہیں پڑھیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ بھی، واو الف مدہ بھی ہو گیا۔ ہاں یہ الف مدہ ہو گیا ہے، لیکن اب یہ کلمے کے درمیان میں آ رہا ہے، تو وقف کی صورت میں آگے دیکھیں تو تشدید ہے، ان دونوں سے تشدید کی جو پاور ہے وہ زیادہ ہے جس حرف کے اوپر تشدید ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، واو کو صاد سے ملائیں گے، واو صاد زبر وس، صاد با پیش صب، والصبح، حا زیر حی، والصبح۔ با پر ہم کیا کریں گے، قلقلہ کریں گے۔ قلقلے والے حرف میں نے آپ کو بتایا تھے، قوف قا با جیم دال، جب بھی یہ حرف ساکن ہوں گے تو ہم ان پر قلقلہ کریں گے، یعنی انہیں تھوڑا سا ہلا کر پڑھیں گے، والصبح۔ وا شین زبر وش، شین میم زبر شم، وشم، سین زیر سی، والشمسی۔ واو شین زبر وش، شین فا زبر شف، والشف، عین زیر عی، والشفعی۔ با صاد زیر بس۔ دیکھیں با کے آگے الف بھی ہے اور لام بھی ہے، ان دونوں کو ہم نہیں پڑھیں گے، با کو ہم صاد سے ملائیں گے، با صاد زیر بس، صاد با زبر صب، بصب، را زیر ری، بصبری۔ یہاں پر وقف کی صورت میں تبدیلی ہوگی، کیونکہ را سے پہلے بھی حرف ساکن آ رہا ہے۔ ہم کیا کریں گے، جب وقف کریں گے تو را کو بھی ساکن پڑھیں گے، کس طرح، بالصبر، بالصبر۔ جیسے کہ یہ حرف ہے نا، والصبح، والصبح، اسی طرح بالصبر۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے قرآن سیکھنے میں۔